یہ شب مبارک نجات والی، نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی، براءتوں کے پیام لائی، نہ جائے خالی کوئی سوالی۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے اور حسب حال اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کیجیے۔ ماہ شعبان میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، آپ پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے، نفلی روزے رکھنے کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کرنے کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور وہ رات شب برات کہلاتی ہے، چھٹکارا پانے کی رات، جہنم سے آزادی کی رات۔ اس رات کو شب حیات بھی کہتے ہیں، اس رات کو لیلۃ التقسیمہ، تقسیم رزق کی رات بھی کہتے ہیں، اس رات کو لیلۃ الشفاعہ، شفاعت کی رات بھی کہتے ہیں۔ یہ نجات کی رات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شب براءت کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ یہ بھلائیوں کی رات ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، یہ وہ رات ہے کہ جس میں عبادت کرنے سے رب تبارک و تعالی کی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی اس نجات کی رات میں ہمیں بے حساب بخش دے، ابھی بخش دے، اس کے خزانوں میں کیا کمی۔ اس رات میں صلاۃ الخیر پڑھنے کی بھی فضیلت ہے۔ صلاۃ الخیر کیا ہے؟ آئیے میں پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ احیاء العلوم جو مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، اس میں صفحہ نمبر 619 پر ہے، شعبان المعظم کی 15ویں رات 100 رکعتیں پڑھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار سورہ اخلاص پڑھے، اگر چاہے تو 10 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار سورہ اخلاص پڑھے۔ دیگر نفلی نمازوں کے ضمن میں یہ بھی مرضی ہے، اسلاف کرام اسے پڑھتے، ہمارے بزرگ اسے پڑھتے اور صلاۃ الخیر کا نام دیتے، اس کے لیے اکٹھے ہوتے اور بعض اوقات جماعت سے بھی پڑھتے تھے۔ سید التابعین حضرت سیدنا حسن بصری علی رحمت اللہ القوی، سیدہ رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا کے پیر و مرشد مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے خلیفہ، اور انہیں یہ سعادت بھی حاصل ہے حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہ آپ نے ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دودھ نوش فرمایا۔ بڑی شان ہے ان کی۔ آپ فرماتے ہیں مجھ سے 30 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بیان فرمایا۔ آپ تابعی ہیں۔ تابعی وہ بزرگ ہوتے ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں کسی صحابی کی زیارت کی صحبت پائی اور بحالت ایمان ہی دنیا سے گئے۔ فرماتے ہیں کہ 30 صحابہ کرام نے مجھ سے بیان فرمایا، جو شخص شب براءت یہ نماز پڑھے یعنی صلاۃ الخیر، اللہ عز و جل اس کی طرف 70 بار نظر رحمت فرماتا ہے، اور ہر نظر کے ساتھ اس کی 70 حاجات پوری فرماتا ہے، جس میں سب سے چھوٹی حاجت اس کی مغفرت ہے۔ سبحان اللہ۔
یا خدا میری مغفرت فرما، یا خدا میری مغفرت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، باغ فردوس مرحمت فرما، آمین۔ یاد رکھیے مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا سب سے افضل دعا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو مال دولت کی دعا دے دے، اولاد کی دعا دے دے، بیٹے کی دعا دے دے، دکان کی وسعت کی دعا دے دے، کاروبار میں برکت کی دعا دے دے، یہ بڑی دعا دی بھائی۔ مغفرت کی دعا سب سے افضل دعا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی اس رات یعنی شب برات 100 رکعتیں ادا کرے، اللہ تعالی اس کی طرف 100 فرشتے بھیجے گا، 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ کس کو؟ جو شب برات پر 100 رکعتیں ادا کرے گا، 30 فرشتے اس سے جنت کی خوشخبری دیں گے، 30 فرشتے اس کو آگ کے عذاب سے امن دیں گے، 30 فرشتے اس سے دنیا کی آفات کو دور کریں گے، اور 10 فرشتے اس سے شیطان کی چالوں کو دور کریں گے۔ مرحبا مرحبا مرحبا، کیا بات ہے! 100 نوافل پڑھنے، اتنی سی بات ہے، گھنٹوں گزر جاتے ہیں گپ شپ میں۔ جو کم عقلیں ناول ڈائجسٹ گھنٹوں رات بھر پڑے رہتے ہیں، رات بھر لگے رہتے ہیں، موبائل پر لگے رہتے ہیں، نت نئے چکروں میں لگے رہتے ہیں نیٹ کے۔ 100 نوافل پڑھ لو نا بھائی، آخرت کی تیاری کر لو نا بھائی۔ 100 رکعتیں شب برات میں پڑے گا، اللہ تعالیٰ 100 فرشتوں کو بھیجے گا، 30 فرشتے اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں 30 فرشتے اس کو آگ کے عذاب سے امن دیں گے، 30 فرشتے اس سے دنیا کی آفات کو دور کریں گے، اور 10 فرشتے اس سے شیطان کی چالوں کو دور کریں گے۔ مغفرت کر بروز قیامت، تو کرم کر عطا کر عنایت، مغفرت کر بروز قیامت، تو کرم کر عطا کر عنایت، نعرے دوزخ سے مجھ کو امان دے، نعرے دوزخ سے مجھ کو امان دے، مغفرت کر کے باغ جینا دے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، عبادت کی رات ہے، پٹاخے پھوڑنے کی رات نہیں ہے، آتش بازی کی رات نہیں ہے۔ عام دنوں میں بھی آتش بازی اور پٹاخے نہیں پھوڑنے، عام دنوں میں بھی واہیات و فضولیات و لغویات سے بچنا ہے۔ اس رات تو بہت بچنا ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی شب برات شروع ہو گئی، اور رب تبارک و تعالی کی طرف سے ندائیں دی جا رہی ہیں، ہے کوئی مغفرت کا طالب اس کی مغفرت کی جائے،
رب کی رحمت پکار رہی ہے، اور کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، کوئی وہ میچ میں لگا ہوا ہے، کوئی دوستوں میں گپ شپ کر رہا ہے، کوئی فوڈ اسٹریٹ کے چکر لگا رہا ہے۔ شب برات کو بری صحبت نہیں، اچھی صحبت میں گزارنا ہے۔ عام دنوں میں بھی بری صحبت میں نہیں جانا، اور شب برات پر بھی کیا بری صحبت اختیار کریں گے؟ نہیں، یہ تو بخشش کی رات ہے، یہ وہ رات ہے جس میں بھلائیوں کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ یہ وہ مبارک رات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور ہم بھی اس کی رحمت کے سائل ہیں، بخشش کے سائل ہیں، معافی کے طلبگار ہیں۔ آئیے اس سے دعا کرتے ہیں۔ عفو و رحمت کا بخشش کا سائل، ہوں نہایت گناہگار و غافل، میرا سب حال تجھ پر کھلا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ نعرے دوزخ سے مجھ کو امان دے، مغفرت کر کے باغ جینا دے، باغ جینا جنت کا باغ۔ نعرے دوزخ سے مجھ کو امان دے، مغفرت کر کے باغ جینا دے، کر دے رحمت میری التجا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ آمین۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، شب برات پر، نجات کی رات پر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ عرب کا قبیلہ بنی کلب بہت بکریاں پالتا تھا، ان بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالی لوگوں کو شب برات پر جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ بے شمار لوگ بخشش اور مغفرت کا پروانہ پائیں گے، مگر کچھ بدنصیب ایسے بھی ہوں گے جو اس بخشے جانے کی رات بھی نہیں بخشے جائیں گے، شب مغفرت میں بھی ان کی مغفرت بھی نہیں ہوگی۔ ان میں وہ شخص بھی شامل ہے جو اپنے دل میں مسلمانوں کے لیے بغض و کینہ رکھے گا۔ بغض و کینہ یہ ایک باطن کی بیماری ہے، ایک دل کی بیماری ہے، اور اسی نام پر مکتبۃ المدینہ نے کتاب بھی شائع کی ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 10 پر ہے کہ اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، اللہ عز و جل ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایع نشان تجلی فرماتا ہے، مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ یہ
15ویں رات نجات کی رات کتنی اہم ہے، کتنی نازک ہے. اس اہم رات میں دل میں کینہ رکھنے والا مغفرت اور بخشش کی خیرات سے محروم ہے. کینہ کیا ہے؟ دل میں دشمنی کو روکے رکھنا، موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا. دل میں دشمنی کو روکے رکھنا، موقع پاتے ہی اس کا اظہار کرنا، یہ کینہ ہے. اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں کینے کی تعریف ان الفاظ میں کی. کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنی و بغض رکھے، نفرت کرے، اور یہ کیفیت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے. کوئی شخص جس کا خیال آتے ہی دل میں بوجھ محسوس ہوتا ہے، نفرت کی لہر دل و دماغ میں دوڑ جاتی ہے، وہ نظر آ جاتا ہے تو ملنے سے کتراتے ہیں. زبان سے اس کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے. ہاتھ سے یا کسی بھی طرح اس شخص کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے تو پیچھے نہیں رہتے. تو سمجھ جائیے آپ اس شخص سے کینہ رکھتے ہیں. اگر ایسی بات نہیں ہے، ملنے کو دل ویسے نہیں چاہتا، تو یہ کینہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں، کسی مسلمان سے بلا وجہ شرعی کینہ اور بغض رکھنا حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اللہ کی پناہ، توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ. کینہ کس قدر نقصان دہ، یہ باطنی بیماری ہے، ہلاک کر دینے والی بیماری ہے. اسی کی وجہ سے خاندانی دشمنیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں، ایک دوسرے کو ذلیل کیا جاتا ہے، رسوا کیا جاتا ہے، مالی نقصان پہنچایا جاتا ہے. مسلمان کی خیر خواہی کرنے کے بجائے اسے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، فتنہ و فساد کیا جاتا ہے. اس کی مثالیں اگر غور کریں تو آپ کو نظر بھی آ جائیں گے. آپ کے اطراف میں ہو سکتا ہے آپ کو اپنے گھر میں نظر آ جائے، ہو سکتا ہے اس کی مثالیں آپ کو اپنی ذات میں نظر آ جائیں. دل میں کسی مسلمان کی دشمنی رکھنا، بغض رکھنا دنیا میں آخرت میں نقصان دہ، بربادی کا باعث ہے. سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار محبوب رب غفار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں، یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں، اور جہنم کے عذابات کیسے ہیں، کیسے خوفناک ہیں، کیسے دہشتناک ہیں. اللہ اکبر، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. احادیث اور روایات میں یہ مضمون ہے، دوزخیوں کو ذلت و رسوائی کے عالم میں جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے. وہ آگ کھالوں کو جلا کر کوئلہ کر دے گی. اندھیرا جہنم میں اتنا ہے کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے. جہنمی کو جہنم میں پینے کے لیے ابلتی ہوئی بدبودار پیپ دی جائے گی. یہ منہ کے قریب لائے گا، اس کی تپش، ہیٹ اتنی ہوگی کہ منہ کی کھال جھڑ جائے گی. توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ. کھانے کو کانٹے دار تھوڑ ملے گا، لوہے کے بڑے بڑے ہتھوڑے اس سے مارے جائیں گے. بغض و کینہ رکھنے والے شب بارات میں بھی نہیں بخشے جائیں گے، جنت کی خوشبو نہیں پائیں گے. ایک روایت میں، اللہ اکبر اللہ اکبر. کینہ پرور کی دعا قبول نہیں کی جاتی. کینہ پرور اپنے دل میں مسلمانوں کا بغض، عداوت، دشمنی رکھنے والا سکون نہیں پائے گا، نہ دن میں نہ رات میں. پس ہمت ہو جائے گا، دوسروں کی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے، یہ خود بھی ترقی سے محروم رہے گا. امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ الکافی فرماتے ہیں، دنیا میں کینہ پرور اور حاسدین سب سے کم سکون پاتے ہیں. سکون آور گولیاں کھا، نیند والی گولیاں کھا، سکون نہیں ملے گا.
جب تک اپنے سینے کو صاف نہیں کرے گا مسلمانوں کی دشمنی سے، مسلمانوں کی بدخواہی سے، مسلمانوں کے حسد سے۔ اور کینہ پرور کی ایک بہت ہی سخت سزا سنیے، سچی توبہ کیجیے، دلوں کو صاف کر لیجیے۔ شب برات کے آنے سے پہلے پہلے ماں کو راضی کر لیجیے، باپ کو راضی کر لیجیے، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو راضی کر لے، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو راضی کر لیں، اولاد کو راضی کر لیں، اولاد ماں باپ کو راضی کر لیں، پڑوسیوں کو راضی کر لیں، اپنے خاندان والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، خونی رشتہ ان کو راضی کر لیں، سیٹ ملازموں کو، ملازم سیٹ کو راضی کر لے، افسر ماتحتوں کو اور ماتحت جو ہیں اپنے افسروں کو راضی کر لیں، نگران ماتحتوں کو راضی کرے، ماتحت نگرانوں کو راضی کرے، استاد شاگردوں کو، شاگرد استاد کو راضی کرے، ایک دوسرے سے معافی مانگے، ایک دوسرے کو راضی کرے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں کچھ لوگ گھبراہٹ کے عالم میں آئے، عرض کی حج کی سعادت کے لیے نکلے تھے، ہمارے ساتھ ایک آدمی بھی تھا، جب ہم ایک مقام پر پہنچے تو وہ انتقال کر گیا، ہم نے غسل و کفن کا انتظام کیا، قبر کھودی، اسے دفن کرنے لگے تو اس کی قبر میں کالے کالے سانپ بھرے ہوئے تھے، وہ جگہ چھوڑ دی، دوسری قبر کھودی تو دیکھتے دیکھتے وہ کالے سانپ اس قبر میں بھی ظاہر ہو گئے۔ ہم نے اسے وہاں بھی نہیں دفنایا، آپ کے پاس حاضر ہوئے، ارشاد فرمایا ہم کیا کریں؟ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ اس شخص کا کینہ ہے جو اپنے دل میں رکھا کرتا تھا، جاؤ اسے وہیں دفن کر دو۔ توبہ 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 توبہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، اللہ سانپ لپٹے قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، نور احمد سے قبر وحشت قبر سے بچا یا رب، آمین 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 بجاہ النبی الامین۔ وہ بدنصیب جو شب برات میں بھی مغفرت کی سعادت نہیں پاتے، ان میں کینہ وروی ہے، اپنے دل میں مسلمانوں کا بغض رکھنے والا، دشمنی رکھنے والا، اور بھی محرومان شب برات انشاءاللہ مزید کل کے سلسلے میں عرض کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری بے حساب بخشش فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ شب مبارک نجات والی، نہ رہنا تم رحمتوں سے خالی، براءتوں کے پیام لائی نہ جائے